اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المکاتب، حدیث نمبر 2560، اردو ترجمہ۔ جس نے اپنے لونڈی غلام کو زنا کی جھوٹی تہمت لگائی، اس کا گناہ۔ مکاتب اور اس کی قسطوں کا بیان۔ ہر سال میں ایک قسط کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو بھی مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہیں ان کو مکاتب کر دو، اگر ان کے اندر تم کوئی خیر پاؤ کہ وہ وعدہ پورا کر سکیں گے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے مدد بھی دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ روح بن عبادہ نے ابن جریر سے بیان کیا کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا، کیا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے غلام کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بننا چاہتا ہے تو کیا مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اس سے مکاتبت کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ ایسی حالت میں کتابت کا معاملہ واجب ہو جائے گا۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا آپ اس سلسلے کی میں کسی سے روایت بھی بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہیں یاد آیا اور مجھے انہوں نے خبر دی کہ موسیٰ بن انس نے انہیں خبر دی کہ سیرین ابن سیرین کے والد نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے مکاتب ہونے کی درخواست کی۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو مالدار بھی تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ اس پر سیرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انس سے فرمایا کہ کتابت کا معاملہ کر لے۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں درے سے مارا اور یہ آیت پڑھی کہ غلاموں میں اگر خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ نے کتابت کا معاملہ کر لیا۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا کو 5 اوقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ یہ بتاؤ، اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کے یہ 5 اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتے والا ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ حدیث نمبر 2561، اردو ترجمہ۔
مکاتب سے کون سی شرطیں کرنا درست ہیں، اور جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں تو وہ شرط باطل ہے۔ اس بات میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بریرہ ان کے پاس اپنے معاملے مکاتبت میں مدد لینے آئیں، ابھی انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تو اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ پسند کریں کہ تیرے معاملے مکاتبت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورت اپنے مالکوں کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے، لیکن تمہارے ولا تو ہمارے ہی ساتھ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر انہیں آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے، پس جو بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگا لے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے۔ حدیث نمبر 2562، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی نافع سے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا۔ اس باندی کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم معاملہ کر سکتے ہیں کہ ولا ہمارے ساتھ قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کی اس شرط کی وجہ سے تم نہ روکو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب مکاتب کی حدیث نمبر 2560 سے 2562 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔